میں ان بزرگوں کے سامنے کیا جسارت کروں، اور بھارت وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اور بہت قیمتی گوشے ہمارے سامنے کھل کر آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دو تین باتیں آپ کی دلچسپی کے لیے، ساتھ منصوری صاحب نے بڑی قیمتی بات بیان فرمائی قرآن حکیم کے تعلق سے۔ کچھ خوشخبریاں بھی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ نہ یہ شجاع الدین شیخ، نہ یہ اسحاق منصوری، نہ یہ چشتی صاحب، نہ ڈاکٹر اسرار، نہ مولانا مودودی علی رحمہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سب کی میں بات کروں، ہمارے محسنین ہیں، مگر یہ امت کا ورثہ ہے۔ خوشخبری کی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں فہم قرآن کے حوالے سے جو بھی محنتیں ہمارے اسلاف سے چلی آئیں، ان کی اب ایک شکل اجتماعی سطح پر تعلیمی اداروں میں آ رہی ہے۔ اور آپ حضرات کے علم ہوگا کہ ایسا بھی ایک عجیب لفظ معجزہ کہنا تو مناسب نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب کی توحید جو ہے وہ فوراً اس کے اثرات ابھی ہمارے اوپر آ جائیں گے کہ نہیں معجزہ تو جائے گا پیغمبر کی طرف، لیکن آپ کہیں کہ معجزانہ کیفیت وہ یہ ہوا کہ ایک ایسا ترجمہ قرآن اور اس کی کچھ تشریحات پر تمام معروف مکاتب فکر کے اہل علم کا اتفاق ہو گیا۔ یعنی 5 ہمارے بڑے وفاق ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے اور بھی آ رہے ہیں، لیکن 5 بڑے وفاق مدارس کے وہ اتحاد تنظیمات مدارس کے تحت آتے ہیں۔ بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل الحدیث حضرات، اہل تشیع اور جماعت اسلامی کا ایک بورڈ ہے۔ ان 5 کے ایک عالم 2018 میں وفاقی وزارت تعلیم نے یہ کمیٹی بنائی۔ اصلاً ایک کام شروع ہوا تھا، وہ علم فاؤنڈیشن کراچی کا ادارہ ہے، مجھے وہاں پہ موقع ملے، ساتھ منصوری صاحب بھی واقف ہے ماشاءاللہ، اور پھر وہ کام ہوتے ہوتے حکومتی حلقوں میں گیا، اس میں کچھ ایک دو شرارتیں ہوئی جس سے اللہ نے خیر برآمد فرما دیا، تفصیل کا موقع نہیں، اور یہ 5 علماء تمام مکاتب فکر، مجھے نمائندگی ادارے کی ملی اور منسٹر آف ایجوکیشن فیڈرل کے ایک نمائندے۔ 20 نشستوں کے بعد، تفصیل میں نہیں جاتا، یہ اس پر اتفاق ہو گیا، سب نے سائن کر دیا کہ اس ترجمہ قرآن اور نصاب قرآنی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ نے فضل فرمایا، پچھلی حکومت پہلے سے پہلے کی وہ مسلم لیگ کی تھی، یعنی فیڈرل کے اندر، اس کے بعد کے پی کی آئی، اور اب پھر جو چینج ہوا، اللہ کا شکر ہے، کام مختلف گوشوں سے ہوتا ہوا تھوڑا فائن ٹیون ہو کر ریڈیوسڈ ہی صحیح مگر مکمل ترجمہ قرآن نصاب میں۔ چنانچہ اس سال آپ کے علم ہوگا کہ پنجاب میں 9ویں اور 11ویں میں قرآن حکیم کا ترجمے کا پیپر ہوگا بورڈ کا کمپلسری، اور کے پی میں بھی ہوگا 9ویں اور 11ویں میں اس سال سے 2023، البتہ وہ ریڈیوس سلیبس کے ساتھ ہوگا۔ 2024 میں انشاءاللہ تعالیٰ 9ویں سے 12ویں چاروں سالوں میں ترجمہ قرآن کا پیپر ہوگا، اور اسکیم بنی 6 سے 7ویں، 6 سے 12ویں میں 7 سالوں میں ترجمہ قرآن کا معاملہ۔ فیڈرل میں بھی تقریباً اپروول ہے، ابھی بورڈ میں نہیں آیا، اللہ نے چاہا تو شاید 2024 میں جا کے ایگزام میں آئے گا، 2023 کے اکیڈیمک ایئر سے شروع ہو جائے گا۔ یہاں یہ بیان کرنے کے ایک مقصد پہ ذرا آج ماشاءاللہ شروع سے مجید صاحب کی طرف سے بھی قرآن کریم کی بات آئی اور قرآن حکیم ہی کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ، تو میں نے چاہا کہ خوشخبری بھی سامنے رہے، ہمارا دل وسیع ہو۔ کوئی آسان کام ہے کہ اہل تشیع کو بٹھا کر، بریلوی بھائیوں کو بٹھا کر اور دیوبندی بھائیوں کو بٹھا کر، سب کو بٹھا کر ایک ترجمے پر اتفاق، آسان بات نہیں تھی، اللہ نے فضل فرمایا۔ ہاں مشکل ہے ذرا اس ہمارے اپنے صوبے کے اندر، بڑی محنتیں، بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہوں ان کو استعمال کریں، ہم بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو خوشخبری کی بات آ گئی، سیرت پر کلام ہو تو استاد محترم ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ذرا سنبھل کر، ایک ڈاکٹر کے مقام پر کم سے کم ڈاکٹر تو کلام کرے، ایک انجینئر کی مہارت پر کم سے کم انجینئر تو بات کرے، تو ایک نبی کے مقام پر نبی تو ہو، اور امام الانبیاء کی بات آ جائے تو ذرا ہوش سنبھال کر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ بڑی پیاری بات ہے۔ قرآن کی پہلی کتاب کون سی ہے جی؟ سیرت کی پہلی کتاب کون سی ہے جی؟ قرآن حکیم۔ تو اگر اس کے تابع رہ کر سیرت کا بیان ہوگا تو یہ الہامی تعلیم کے مطابق معاملہ ہوگا، یہ اپنے عقول کے لڑانے کا معاملہ نہیں ہوگا، اسی میں عافیت ہے۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر تسلیم صاحب نے اسی بات کی کوشش بھی کی ہے الحمدللہ کہ قرآن حکیم کے تابع رہ کر سیرت کے بیان کے حوالے سے، ہاں جو ہمارے پاس بلکہ دونوں ہمارے فاضل مقرر توجہ دلائی جن پہلوؤں کے اعتبار سے، اور ڈاکٹر صاحب نے لکھا بھی ہے کہ ایک مرحلہ 13 جلدوں کا مکمل تو ہوا، ساتھ ہی انہوں نے لکھ دیا کہ ابھی نظر ثانی، اور جیسے ابھی بات ہے کہ لینڈسکیپ آ رہے اور فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، تو یکسانیت پریزنٹیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا کہ انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح آپ کے علم ہے کہ سندھی اور انگریزی زبانوں میں بھی 6 جلدوں میں تراجم ہو گئے، ایک وقت پر ان کو روکا گیا، اللہ نے چاہا تو وہ سلسلہ بھی آگے بڑھے گا۔ ہم لوگ کیونکہ جیسے ڈاکٹر فرما رہے تھے گوگل کے دور کے لوگ ہیں،
تو ایک ہماری خواہش یہ ہے کہ سورس کا ڈیجیٹائز سارٹ آف بھی کانٹینٹ اویلیبل ہو جائے. میں ویب سائٹ کو چیک کر رہا تھا لیکن شاید وہ ابھی تھوڑی سی اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو اس کی ایکسیسیبلٹی ورلڈ وائڈ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گی. بہت اہم بات یہ ہے کہ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیرت النبی کا بیان نسبتاً آسان ہے. یعنی اگر تفسیر قرآن کی بات کریں، تشریح حدیث کی بات کریں، اس کے مقابلے میں نسبتاً سیرت کا بیان آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ نزولی ترتیب پر جائیں جس میں اچھے خاصے فتاوی کی زد میں آنے کا بھی امکان تھا، آپ سیرت کے بیان کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مسائل پیش نہیں آئیں گے. یہ دوبارہ اسی طرح جو حضرات بھی ان 13 جلدوں سے کسی درجے میں گزرے یا گزریں گے، نہ صرف یہ کہ سیرت النبی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کو جوڑا جانا نزول قرآن کی ترتیب کے ساتھ، یہ تو کام ہوا، ساتھ ساتھ تشریح قرآن کے بھی اہم نکات. مثال کے طور پر اسی 13 جلد میں اشارہ بھی بات آ گیا، اشارت بات بھی آئی تھی کہ اسلامی معیشت کے حوالے سے گفتگو کا معاملہ، بلا سود بینکاری کے حوالے سے اشارتاً جن باتیں، اسی طرح تعمیر سیرت کے تعلق سورۃ الحجرات کا ذکر اس کے ذیل میں بیانات، اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اہم نکات. تو نہ صرف یہ کہ سیرت کا بیان بلکہ جو قرآن حکیم کی ترتیب نزول کے اعتبار سے حوالے دیے جا رہے ہیں اس کے ذیل میں بھی تشریح نکات بھی انشاءاللہ آسان ہوں گے. چشتی صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ ایک وہ اسحاق منصوری صاحب کو دیکھ رہے تھے اور اسی تناظر میں بات بیان ہمیں سمجھائی الحمدللہ کہ ایک جب ہم کسی کتاب کو یا موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ایٹ اے گلانس وہ ہمارے سامنے آ جائے اور پھر اس کی جزیات میں جائیں. اب شاید یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اور آج کی نشست سے پہلے بھی کہ 13 جلدیں تو ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال اگر میں ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ کو یا کالج کے اسٹوڈنٹ کو سیرت النبی کی طرف لانا چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید یہ اسٹریٹجی وہاں پر بہتر ہوگی کہ اس کو ایٹ اے گلانس ہم کیا دے سکتے ہیں اور پھر وہ ریڈ مور والا کانسیپٹ آئے کہ اس کے اندر وہ شوق پیدا کیا جائے. 13 جلد دیکھ کر بھاگ نہ جائے. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عشاء کی 17 رکعتیں تو کبھی گر کر بھی بتانی چاہیے، 9 ہی بتا دو بس، 4 فرض 2 سنتیں اور 3 وتر، جو ایک کے قائم ہے وہ تو 7 پر آ جائیں گے انشاءاللہ. 17 کا ڈیجٹ سنتے ہی بندہ بھاگ جائے گا. تو بارہ اس پر بھی توجہ کا معاملہ کہ شاید وہ ایٹ اے گلانس والا کیا کانسیپٹ اس میں ہو سکتا ہے. اسی طریقے پر ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھارت کتاب کا کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا. تو آج یہ 13 والیوم کو سنبھالنا اور نسبتاً ایک تو بڑے وہ لائبریری سائز کے والیومز کے اندر اس کا آ جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ کے پلان میں ہو. ڈاکٹر صاحب عمر بھی بیان فرماتی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو صحت دے، مزید زندگی عطا فرمائے. لیکن بہرحال یہ نسلوں کا کام ہے اور یہ کام آگے بڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 باتیں بس آخری یاد دہانی کے لیے، بس میں آپ کو 5 منٹ انشاءاللہ اور لیتا ہوں. دیکھیے سیرت پر باتیں تو قیامت تک ہوں گی انشاءاللہ، لیکن میں اور آپ ہم یہاں سے سوچ کر اٹھیں اور یہ عزم لے کر اٹھیں کہ میرے 5.5-6 فٹ کے وجود پر محمد مصطفیٰ کی سیرت کتنی نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں دل سے عرض کر لوں، سیرت میں صرف داڑھی اور ٹوپی اور ٹخنوں کا کھلا رہنا ہی شامل نہیں جی. صداقت اور امانت کی گواہی 40 برس کے آئی ہے، پھر توحید کی دعوت دی ہے. آج تو شاید ہم وہاں پر بھی فیلڈ نظر آتے ہیں. وہ بات نہیں نا کانا خلوقہ قرآن، حضور تو چلتا پھرتا قرآن تھے. تو چلتے پھرتے قرآنی رویے آج معاشروں میں، اور مجھے اس پر دوسروں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. میں تلاش قرآن یہ کہہ رہا ہے، دیکھو تم نے جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، تم نے غیبت کی ہے، تم نے جھوٹ اپنے بھائی کا بول، کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں، اتنا تجزیہ تو کر لوں. تو یہ اس عظمت ارادہ کہ آج وہ چلتا پھرتا کردار پر ہم توقع شاید کریں کہ دوسرا کر کے دکھا دیں. تو میں بھی یہ توقع کروں، آپ یہ توقع کریں، قیامت آ جائے گی کبھی نہیں ہو میری ذات. پھر میرے گھر میں سیرت کا ریفلیکشن. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آج اللہ کا ولی کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ آج کے دور میں اللہ کا ولی وہ بھی ہوگا بھی کہ جو ایک عدد بیوی سے سنت رسول کے مطابق معاملہ کر کے دکھا ہے. بیان تو کریں گے ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور اگر مغرب ہم پر 10 حملے کرے گا فکری تو ہم 100 جواب بھی دے دیں گے اس کو اور سینہ تان کر دیں گے. اپنی ایک بیوی کے ساتھ سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق چیک تو کر لیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی کسے کہا جاتا ہے. یہاں سے شروع کریں. اور آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بڑی تلخ بات ہے. استاد محترم ڈاکٹر اشراف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کسی شخص کی اصل شخصیت کو دیکھنا ہے.
بڑی کڑوی بات ہے. تو دیکھو اس کی اولاد کو جانے. ظاہر کا لبادہ اوڑھنا بہت آسان ہے دین کے نام پر اور کسی نام پر. ظاہر کا لبادہ اوڑھنا بڑا آسان کام ہے. یہ دیکھو اس بندے نے اولاد کو کہاں لگا ہے, اولاد کو کدھر کھڑا کیا ہوا ہے. اور میں دل سے بات کرتا ہوں, دینی طبقات کا کچھ تفسیر چشتی صاحب نے فرمایا بھی, مگر سچی بات ہے کہ اس سطح پر اگر ہم چیک کریں تو بڑی مایوسی بظاہر نظر آتی ہے. تو میرے گھر میں سیرت النبی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ غزوات کا بیان بھی آ رہا ہے, اور مکے کی 13 برس کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے. ہم سیرت کے حافظ بھی ہو چکے ہیں, ہم بیان کرنے والے بھی ہو چکے ہیں. مگر جیسے اسحاق رسول صاحب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والی آیت جو تلاوت بھی کی گئی, اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عمود قرآن اور عمود سیرت قرار دیا. یہ آیت بتاتی کہ مشن کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ آیت سامنے ہوگی اور قرآن کا عمود ہے یہ آیت. تو 23 برس سامنے ہوں گے تو قرآن سمجھ آئے, اور قرآن سامنے ہوگا تو 23 برس کی حکمتیں کلیئر ہوگی کہ کب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کب ہاتھ کھولے جا رہے ہیں, اور کب گردنیں اڑانے کا حکم دیا جا رہا ہے, کب جھک کر صلح کی جا رہی ہے اور کب کہا جا رہا ہے کہ صلح بالکل نہیں ہوگی. ابو سفیان کو منع فرما دیا تھا. یہ ہے جو ربط قرآن حکیم کا سیرت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ ایک ہے علمی میدان کا معاملہ. ابھی کراچی یونیورسٹی میں بلایا گیا سیرت شیئر کے تحت, پھر میں نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا میں تو ڈاکٹریٹ بھی نہیں ہوں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی پورا نہیں ہوں. سیدھی سی بات, اللہ نے خادم بنا دیا دین کا, اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ رب العالمین. 100 مقالہ جات وہاں پہ کراچی یونیورسٹی کی سیرت شیئر میں پریزنٹ ہوئے, انگلش میں, اردو میں, عربی میں. بہت اچھی بات ہے, کل ایک دعویٰ آ جائیں گے. دیکھو سیرت کا حاصل وہ نظام باطل کا خاتمہ, وہ عدل کا نفاذ, وہ چلتا پھرتا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا دین. تو فقہ الانقلاب پر بھی کلام کر لے, فقہ السیرہ کے ذیل میں فقہ الانقلاب پر بھی کلام کر لے. عظیم ترین مائیکل ایچارڈ کیا کہتے ہیں ہم سب کو پتا ہے, اور ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس نے سیرت کا اتنا مطالعہ کیا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم اس کو کوٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. محمد مصطفیٰ کو ضرورت نہیں کہ مائیکل ایچارڈ نمبر 1 کہے کہ ان کی عزت ہے, قطعاً نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بات ختم ہو گئی. مگر کتنا مائیکل ایچارڈ نے پڑھا ہوگا کہ اس نتیجے پر پہنچا ہے, وہ ہمیں تماشا مار رہا ہے. تم نے کتنا پڑھا محمد رسول اللہ علیہ السلام, بس ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے, 3 دن کے مناظر اس پر ختم, آمین زور سے آمین آہستہ, 700 پیشی کتاب اس پر ختم. اور آج کیا دنیا اوپن نہیں ہو گئی؟ یا آج آپ کی میری قوم کے بچے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ یہ ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے مناظرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب نماز جماعت کا نماز کا وقت آتا ہے تو سائے میں بیٹھے گپے مار رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک سارا دین یہ رہ گیا, دین کی ساری خدمت یہ رہ گئی, اور باہر شیطان ننگا ناچ ناچے اور اللہ کا دین مغلوب ہو اور اللہ کے دین پر آنچ آئی ہوئی ہو. اس تناظر میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کدھر آ رہی ہے؟ پتھر کہاں بن رہے ہیں, بھوک کیوں برداشت کی جا رہی ہے؟ یہ جو مجاہدانہ میسج ہے, انقلابی میسج ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم اور تحقیق کی وادیوں سے نکل کر عمل کے میدان اور حق و باطل کی کشاکش کے دوران بھی اتر کر نظر آنا چاہیے. اگر یہ لے کر ہم اٹھیں تو بہت اچھی بات ہے. بس علم و تحقیق پر رک جائیں اور بات اس سے آگے نہ بڑھیں تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ ایمان اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. مختلف ہماری دینی جماعتوں کے ساتھی موجود ہیں. ہمارے دعوت کے عمل میں سیرت کا بیان, اس کے تحت دعوت, اور ہمارے تربیت کے عمل میں سیرت کا بیان اور اس کے تحت تربیت, بڑی اس میں گنجائش ہے. بات آئی تھی کہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ تو آپ کی ہماری شکلوں میں بھی ہے. ہاں تفرقہ ختم ہونا چاہیے, اور سچی بات ہے, آخری بات اس کروں, مشترکات پر ہے, مشترکات پر ہے. ہمارے یہاں معروف کی تعریف میں فرق ہے. ایک عشق محبت, ایک عشق رسول میں آگے بڑھا ہوا ہے, اگلا کہتا ہے بدعتی ہے. دوسرا لوگ پر سوار کر اس کے عقیدے پر کہہ رہا ہے یہ تو گستاخ ہے, اور یہ تو بدعتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہمارے یہاں معروف کی تعریف پر اتفاق انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا, معاف کیجیے گا. معروف سے مراد فرائض واجبات کی بات نہیں کر اس کے ذیل میں. منکرات کا کوئی اختلاف نہیں,
سود ہے, بے حیائی ہے, بچیوں کو وراثت میں حصہ دینا, دین کا تقاضا, اینڈ سو آن, گنتے چلے جائیے, فحاشی اور یعنی ہے, کوئی اختلاف نہیں اس کے اوپر. منکرات پر اتفاق ہے. یہی بات ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے, یہی بات ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے کہی ہے حرمت سود سیمینار میں. یہی ہم عاجز لوگوں نے بھی وہاں پر بیان کیا ہے کہ حضرات منکرات پر کھڑے ہو جائیں, منکرات کے خاتمے پر کھڑے ہو جائیں, وسعت قلبی دل میں پیدا کریں. اور میں بڑا اللہ کی ذات